ماشاءاللہ بہت مؤثر انداز سے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ سننے والوں کو، سنانے والوں کو سب کو قبول فرمائے اور سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہوں، کسی بھی قوم کی حالت کو، جب تک کہ وہ خود احساس نہ کر لے کہ میں کس سمت میں جا رہے ہیں، ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی حالت کو بدلوانا چاہتے ہیں تو ہم خود احساس کریں کہ ہماری یہ اعمال اچھے کر رہے ہیں یا برے کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون جو تھا بڑا گھمنڈ اور تکبر کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں۔ اس نے یہ گھمنڈ کیا اور موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر تھے اس کی بات کو نہیں مانا اور غرور کیا۔ پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو دریائے نیل میں غرق کیا اور پھر اس کو دریا نے بھی باہر نکال کر پھینک دیا اور پھر زمین کے اندر بھی دفن کرنا چاہا، زمین نے بھی اس کو باہر کر دیا۔ آج اس کی لاش مصر کے عجائب خانے کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کا ڈھانچہ جو ہے مصر کے عجائب خانے میں رکھا ہوا ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہ تیرے بدن کو قیامت تک ہم باقی رکھیں گے، عبرت کے لیے، لوگوں کے لیے کہ تو نے گھمنڈ کیا، غرور کیا اور خدائی کا دعویٰ کیا، اس کا عبرت بناؤں گا تیرے بدن کو۔ تیرا انجام یہ ہوا، اور جو بھی کوئی تیری صفت کو اپنائے گا، گھمنڈ کرے گا، غرور کرے گا، اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں گھمنڈ، غرور سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے تو سارے لوگ دشمن ہو گئے، اور پھر آپ کو نیست نابود کرنے کا پلان بنایا، اور پھر آپ کے گھر کے چاروں طرف دشمن کھڑے ہو گئے کہ آج رات ان کو ختم کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، اپنی چارپائی پر لٹایا اور فرمایا میرے پاس ان لوگوں کی، مکہ کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ صبح کو تم ان کے پاس واپس کر دینا اور صبح میں تم بھی چلے آنا، میں اللہ کے حکم سے یہاں سے نکل رہا ہوں، ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں 5000 فٹ کے اونچائی پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں دیکھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں سب کا حق ادا کر چکا، لیکن ابو بکر کا حق ادا مجھ سے نہیں ہوا۔ جو گھر میں سامان تھا، پیسہ تھا، سب کو لے کر حضرت ابو بکر اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے۔ اپنے نبی کے لیے جان، مال، سب کچھ ان کے قربان کر دینا آسان تھا۔ تب اللہ کو ان کی ادا پسند آئی۔ ہم بھی اپنی جان، مال اللہ اور اس کے رسول پر خرچ کیا کریں، جہاں اللہ اور اس کا رسول کا حکم ہو وہاں خرچ کریں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق غار کے اوپر 5000 فٹ پہنچ گئے۔ ادھر دشمنوں کو پتہ چلا صبح کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ حضرت علی کو آپ نے اپنے بستر پر لٹایا۔ بظاہر حضرت علی کو نیند نہیں آنی چاہیے اس رات میں کہ بھئی کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں مجھے نہ مار دیا جائے، یہ ٹینشن تھا ان کو۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، مجھے آپ کی بات پر یقین تھا، آپ نے فرما دیا تھا کہ اے علی صبح کو تم بھی چلے آنا مدینہ۔ تو مجھے یہ یقین پختہ ہو گیا کہ ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جب تک میں مدینہ نہ پہنچ جاؤں گا اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی۔ نبی کی بات پر یہ یقین بٹھانا۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا قول غلط نہیں ہو سکتا۔
ادھر مشرکین نے آپ کو مارنے کے لیے پلان بنایا، انعامات بولے کہ اتنا اونٹ دیے جائیں گے، اتنے انعامات دیے جائیں گے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے۔ ادھر دشمن پہنچ گئے غار پر۔ اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے مکڑی کو حکم دیا کہ تم جالا بناؤ۔ جب اللہ چاہتا ہے اتنا حقیر سے جانور سے اپنا کام لے لیتا ہے۔ کبھی ابابیل سے کام لیا مکہ کو بچانے کے لیے، اور یہاں مکڑی سے کام لیا جا رہا ہے، اور کبوتر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ابھی انڈا رکھو اپنے گھونسلے میں۔ سب سے بڑا جو اس امت کا فرعون تھا، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فرعون رہا، اس امت کا فرعون ابو جہل تھا، وہ وہاں پہنچا کھوج لگاتے۔ عرب کھوجی بہت سخت تھے، جو اونٹ وغیرہ چلتے تھے راستوں میں ان کی اونٹنی کو توڑ کر ابو سفیان وغیرہ یہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ فلاں علاقے کا اونٹ ہے، اور 5000 فٹ پر جا کر کے انہوں نے کھوج لگا لیا کہ یہاں تک پہنچ گیا آدمی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ پہاڑ کے اندر کھوج لگانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر لے کر چڑھائی کی ہے 5000 فٹ، ایک آدمی کا کھوج لگا رہے ہیں، وہ دوسرے تو پیر ہی نہیں رکھے زمین پر۔ اس کے بعد غار کے اندر حضرت ابو بکر نے جتنے چھید تھے سب کو بھرا، ایک چھید باقی تھا وہ نہیں بھرا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اس میں سے ایک سانپ نے باہر منہ نکالا، حضرت ابو بکر نے اس پر پیر رکھ دیا، پنجہ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو ابو بکر کی ران پر رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ تو جب اس نے ڈنک مارا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے آنسو۔ آپ کھڑے ہوئے، کیا ہو گیا ابو بکر؟ ابو بکر نے بتایا کہ اس طرح ایک چھید سے اژدہا نکلا اور اس نے مجھے ڈسا اور اس سے تکلیف ہوئی، آنکھ سے آنسو نکلا، آپ کے چہرے پر گرا۔ آپ نے اپنا تھوک نکالا اور اس جگہ لگایا جہاں اژدہا نے ڈسا تھا، زہر کا اثر تھا، آپ کے تھوک کے اندر بھی شفا تھی۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں پر پچھلے آسمانی کتابوں سے کسی جن نے سنا تھا، وہ سانپ کی شکل میں یہاں آ کر کے مجھے میرے دیدار کے لیے یہاں پر 4000 برس سے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے آ کر کے یہاں پناہ لیں گے، یہاں چھپیں گے۔ تو سانپ نے بھی یہ کہا کہ میں 4000 برس سے یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کے لیے انتظار میں بیٹھا تھا۔ میرے بھائیوں، جانوروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، لیکن مکہ کے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا۔ بہرحال اس طریقے سے کچھ واقعہ بیان ہوا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہجرت کے بارے میں اور جہاد کرنے والوں کی تعریف بیان کی۔ اللہ کے نزدیک ان کا بہت بلند مقام ہے اور یہی لوگ حقیقی کامیاب ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے باپ بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنا حمایتی اور دوست نہ سمجھو، اور جو بھی ایسے لوگوں سے دوستی کرے گا اس کا بھی شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اگر تمہارے باپ بیٹے بھائی بیوی اور خاندان اور مال اور دولت جو تم جمع کر کے رکھتے ہو، اگر یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہیں اور پسند ہیں تو پھر عذاب الہی کا انتظار کرو۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال اور یہ دولت، یہ تمہاری حویلی اور یہ کھنکھناتے ہوئے مال اور سونے اور چاندی اور بیوی اور بچے، اگر تم ان کو سے زیادہ محبت کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تو پھر تم جو ہے اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور حمیت کو یاد دلا رہا ہے کہ بدر
قریظہ اور نذیر حدیبیہ میں جو نتائج رونما ہوئے وہ مخلص، وہ محض امداد الہی اور تائید غیبی کا کرشمہ تھا، اور خاص طور سے حنین کے دن جب مجاہدین کو ان کی جمعیت و کثرت نے گھمنڈ میں ڈال دیا کہ آج تو ہم بہت ہیں، ہماری اتنی بڑی تعداد کسی سے مغلوب ہونے والی نہیں ہے، اور جب تم بہت تھوڑے تھے اس وقت بھی ہمیشہ غالب ہی رہے ہو، یہ جملہ مردان توحید کی زبان سے نکلنا بارگاہ احدیت میں ناپسند ہوا، اور پھر ان پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، اور جنگ سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور بہت سے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں کو سکون نازل فرما اور فرشتوں کو نازل کر کے ان کی مدد کی۔ حنین کے دن مسلمان زیادہ تعداد میں تھے تو ان کو ذرا گھمنڈ ہو گیا کہ ہم تو ہمیشہ کامیاب رہے ہیں، آج تو ہماری تعداد اور ہمارے پاس تیر و تلوار زیادہ ہیں، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ پھر ان کے پیر اکھڑ گئے اور پھر وہ جو ہے جنگ کے دوران بھاگنے لگے، دشمن غالب آنے لگا، پھر اللہ نے ان کی پھر دوبارہ ان کے قدموں کو جمایا اور پھر مدد فرمائی، اور فرمایا کہ ایسی غلط بات زبان سے نہ کہا کرو، ہمیشہ اللہ کی تعریف کرو، اپنی تعداد پر اتراؤ مت، کبھی بھی تعداد پر کامیابی نہیں ملا کرتی، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ نے تنبیہ کی صحابہ کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے عالموں اور درویشوں کی برائی کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق کھاتے تھے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا لیتے تھے۔ پھر منافقین مرد عورت کی برائی بیان کی گئی کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اور ان کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی۔ ان کے مقابلے میں ایمان والوں کی اچھائیاں بیان کی گئی کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور پھر ان کو اجر عظیم کی خوشخبری سنائی گئی۔ جو لوگ ان احکامات پر عمل کرتے ہیں ایمان والے، ان کے اجر عظیم کی خوشخبری قرآن سنا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد منافقین کی ایک اور نہایت قبیح حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنوائی اور نبی کو باور کرایا کہ بارش اور سردی اور اس قسم کے موقعوں پر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے، مگر اللہ نے منافقین کے اس مقصد کو بے نقاب کر دیا۔ مدینہ منورہ کے قریب میں منافقین نے ایک مسجد بنوائی تھی جس کا نام زرار رکھا گیا، اور وہ تفریق پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں میں نفاق ڈالنے کے لیے، آپس میں لڑانے کے لیے انہوں نے بنوائی تھی تاکہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کر دیں، کچھ کو ادھر بلا لیں، کچھ کو ادھر۔ مسجد قباء میں، مسجد نبوی میں اللہ نے فوراً وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو منع کر دیا کہ ان کی چالوں سے آپ ہوشیار رہیے، ان کا مقصد اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر تفریق پیدا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جو انہوں نے بنائی تھی اس کو منہدم کروا دیا، جلوا دیا۔ اس طرح سے مکاری کرتے تھے منافقین اور مشرکین اور یہودی مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چالوں کو ہمیں بیان کر رہا ہے کہ تم بھی ان کی چالوں سے ہوشیار رہنا، یہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور نبی کے بھی دشمن تھے، یہ تمہاری بھلائی کے طرف نہیں سوچتے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے، اور زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جائے، غریب لوگوں، مسکینوں کو، مسافروں کو، محتاجوں کو، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ ایسے جو مستحقین ہیں، جو خوددار ہیں اور جو مانگنے کے لیے نہیں نکلتے غیور مزاجی کی وجہ سے، اور وہ خود زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو ان تک آپ اپنی زکوٰۃ کو پہنچاؤ اور نیک لوگوں کو اپنے مال کو کھلاؤ۔ اور اس طریقے سے اللہ طرح طرح سے حکم دے رہا ہمیں تاکہ ہم صحیح راستے پر آ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج 11 پارہ مکمل ہو گئے۔